برادران ملت اسلامیہ، یہ مرتبہ ہے ہمارے آقا حضور غوث، ہمارے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں ابوبکر کی شان بتاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے۔ کون عمر؟ جو خلیفہ دوم ہے۔ کون عمر؟ جو نبی کا جنتی صحابی ہے۔ کون عمر؟ جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ کون عمر؟ جس کی حکومت آدھی دنیا پر ہے۔ وہ عمر جس کو دیکھ کر کفار کانپنے لگتے تھے۔ عمر جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا، شیطان بھاگ جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ابوبکر کی عظمت دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے عمر فاروق اعظم، اے خلیفہ دوم، ابوبکر کا نام آیا تو آپ رونے کیوں لگے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے، کاش میرے سارے اعمال، میرے سارے نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی۔ کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم، جن کی نیکیوں کے شمار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اتنی محبت سرکار سے کرتے ہیں، اتنا عشق سرکار سے کرتے ہیں کہ سب کچھ سرکار پر قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال سرکار پر قربان کر دیتے ہیں، اپنا جان سرکار پر قربان کر دیتے ہیں، اپنا گھر بار سرکار پر قربان کر دیتے ہیں۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال، میری ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہو جاتی۔ یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے، یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے۔ اب وہ کون سی نیکی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور، ہجرت کے بعد غار ثور کی طرف جا رہے تھے، جب غار ثور آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سرکار آپ یہیں پر ٹھہر جائیے، میں غار ثور کے اندر جاتا ہوں اور جا کر صفائی کرتا ہوں۔ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر صفائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو بند کر دیے، اور جو سوراخ تھے اور کوئی چیز نہ ملی تو اپنے کپڑے پھاڑ کر اس سوراخوں کو بند کر رہے ہیں۔ جب سارے سوراخ بند ہو گئے اور پوری غار کو چمکا دیے تو آواز لگائی، سرکار آپ اندر آ جائیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر آ جاتے ہیں اور آپ کے جانب مبارک پر سر رکھ سو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک سوراخ نظر آتا ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سوراخ کو بند کر دے جائے۔ اللہ اکبر! اب ابوبکر کی محبت دیکھو، یا اللہ ایسی محبت ہر کسی کے دل میں ڈال دے، یا اللہ ایسی محبت ہم سب کے دل میں پیدا کر دے، یا اللہ ابوبکر کی محبت ہم سب کو عطا فرما دے۔ اتنی محبت سرکار سے کرتے ہیں، اتنا عشق سرکار سے کرتے ہیں کہ سب کچھ سرکار پر قربان کر دیتے ہیں۔ ایک سوراخ نظر آتا ہے، حضرات گرامی کوئی چیز نہیں ہے، اپنا پیر رکھ لیا، پیر اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا، سانپ جو سرکار کا دیدار کرنا چاہتا تھا، سرکار سے محبت کرتا تھا۔ وہ سانپ جانتا تھا کہ سرکار غار ثور میں ضرور تشریف لائیں گے، میں بھی آقا کا دیدار کروں گا، میں بھی آقا سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اب وہ سانپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر ہلکے ہلکے ٹک مارے۔ حضرت ابوبکر سوچنے لگے کہ کوئی دشمن ہوگا جو نبی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنا پیر اور تھوڑی زور سے اپنا پیر لگا دیا۔ اللہ اکبر! صاحب کہہ رہا ہے، ابوبکر پیر ہٹا، پیر تیرے پیروں کے نیچے موت ہے، موت ہے۔ لیکن ابوبکر کی شان دیکھیے برادران ملت اسلامیہ، مگر ابوبکر کی محبت دیکھو، بولے تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنا پیر نہیں ہٹاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، گویا صاحب بھی عاشق تھا، گویا کہ صاحب کہہ رہا ہے ابوبکر پیر ہٹا، میں بھی آقا سے محبت کرتا ہوں، میں بھی آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابوبکر سوچ رہے ہیں کہ کوئی دشمن ہوگا جو سرکار کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابوبکر نے اپنا پیر نہ ہٹایا۔ صاحب کہہ رہا ہے ابوبکر پیر ہٹا، میں بھی آقا کا دیدار کروں گا۔ ابوبکر سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دشمن ہے جو سرکار کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ اکبر! صاحب نے ابوبکر کے پیر
پر کاٹ لیا، ابو بکر کے پیر میں ڈنک مار دیا، ابو بکر کے جسم میں زہر اثر کرنے لگا، جسم میں زہر اثر کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو سرکار کے چہرے پر گر گئے۔ اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ کیسا وہ منظر ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا وہ منظر ہے، اللہ اللہ کتنا سہانا وہ منظر ہے، اللہ اللہ کیسا وہ عشق کا منظر ہے، کیسا محبت کا منظر ہے۔ حضرات گرامی، ابو بکر کے آنسو ہے سرکار کے چہرے اقدس پر، آخر وہ آنسو سرکار کے چہرے پر ہی کیوں گرے؟ آخر سرکار کے چہرے پر ہی کیوں گرے؟ الگ بھی تو گر سکتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو بکر کے آنسو کوئی معمولی آنسو نہیں ہے، ابو بکر کے آنسو ہمارے نزدیک موتیوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرات گرامی، اگر کوئی ابو بکر کے ہمیں پوری دنیا کی دولت دے دے گا اور ابو بکر کی ایک دو آنسو ایک جگہ رکھ دے گا تو ہم غلام ابو بکر، ہم ابو بکر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی ساری دولت کو ٹھکرا دیں گے اور ابو بکر کی دو آنسو کو قبول کر لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب محبت دیکھو حضرت ابو بکر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو سرکار کے چہرے پر گر گئی، سرکار کے آنکھ کھل گئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، حضور سانپ نے ڈنک مار لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر تو ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ میں ہوں نا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، تو میرا دوست ہے نا، تو میرا محبوب ہے نا، تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو ٹینشن مت لے، تو ٹینشن مت لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور سانپ نے جس جگہ پہ ابو بکر کو کاٹا تھا اس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا، عرض کیا، حضور یا رسول اللہ سانپ کا درد تو دور ہو گیا ہے، لیکن میری پیروں میں جو پہلے طاقت تھی وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، جو وہ سانپ تھا وہ سرکار کا عاشق تھا، سرکار سے محبت کرتا تھا، لیکن اب یہاں پر عشق دیکھنا تھا۔ جب محبت سے ٹکراتی ہے، جب عشق سے ٹکراتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم فجر کی اذان جب ہو رہی ہے تو ہم اپنے بستروں پر آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور ایک عشق کہتا ہے چل فجر کی نماز پڑھ لے، اور ایک عشق کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے مت جا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک عشق کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے مت جا، اور آج جب ہم عشق سے ٹکراتے ہیں تو ہم اپنے نفس پہ غالب ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو، کتنی محبت سرکار سے کرتے ہیں، کتنا عشق سرکار سے کرتے ہیں کہ گویا ابو بکر کو جان دینا گوارا تھا، لیکن سرکار سے اتنا عشق تھا کہ ابو بکر صاحب سے عشق میں جیت جاتے ہیں۔ ابو بکر سے سرکار نے فرمایا، ابو بکر تو میرا عاشق ہے۔ اب وہ صاحب دیدار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اب وہ صاحب چلا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو بکر کی محبت دیکھو، ابو بکر جان کی قربانی دینا گوارا سمجھتے ہیں، لیکن سرکار کو کوئی چیز نقصان پہنچا دے یہ گوارا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ابو بکر ہے جسے سرکار نے صدیق کہا ہے، وہ ابو بکر ہے جسے سرکار سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہے جس کی مال سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس کا عبادت کا جس کی ذکر کرنا میری امت پر واجب ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس نے مجھے اپنی بیٹی دی ہے۔ ابو بکر وہ ہے جنت میں امت میں پہلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کی شان دیکھو، حضرت ابو بکر وہ ہے جو سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وہ ہے، اللہ کی رحمت ہو، ابو بکر میرے نبی فرماتے ہیں، ابو بکر وہ ہے جس نے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ ابو بکر
بکر کی عاشق اتنا ہے کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا عشق کرتے ہیں کہ ابو بکر سانپ سے عشق میں جیت جاتے ہیں، ابو بکر سانپ سے عشق میں جیت جاتے ہیں اور سانپ ہار جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ابو بکر کی عشق دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مال کی باری آتی ہے تو مال قربان کر دیتا ہے، جب جان کی باری آتی ہے تو جان قربان کر دیتا ہے، جب کسی چیز کی باری آتی ہے تو سب کچھ سرکار پر قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے تو ہر صحابی نے کہا ہے، اے ابو بکر تم لاجواب ہو، ابو بکر تمہاری عدالت لاجواب ہے، ابو بکر تمہاری شجاعت لاجواب ہے، ابو بکر تم عاشق میں لاجواب ہو، ابو بکر تم عبادت میں لاجواب ہو، ابو بکر تم ریاضت میں لاجواب ہو، ابو بکر تم عدالت میں لاجواب ہو، ابو بکر تم عبادت میں لاجواب ہو، ابو بکر تم عشق میں لاجواب ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو سرکار سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ نمبر 1 عشق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون نمبر 1؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو بکر سے محبت ہونی چاہیے۔ ابو بکر کی شان میں گستاخی مت کرو، کیونکہ ابو بکر کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ دنیا میں بھی پچھتائے گا اور آخرت میں بھی۔ حضرات گرامی، میرے نبی فرماتے ہیں حضرت علی سے حضرت ابو بکر کی فضیلت سنو، حضرت علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دیں گے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو بکر سے محبت کرو، ابو بکر سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو اور میرے نبی سے محبت کرو۔